کیا کہنے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم 5 تھے افراد، گھر کے 5 افراد تھے اور سیب تھے 4. تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند ہی نہیں، کہ جو سراپائی ایثار و قربانی ہے وہ ماں کا وجود ہے. بس ایک خدا نہیں ہوتی ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی. ماں گھر میں وہ گنا درخت ہے کہ جو آپ ہر قسم کی دھوپ برداشت کر لیتی ہے، بھوک برداشت کر لیتی ہے، لیکن اپنے سائے میں پلنے والوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا. حضرات محترم، ماں کا وجود وہ ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے نبی خدا وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ مولا میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ فرمایا پیشے کا ایک قصاب ہے اور فلاں بازار میں اس کی دکان ہے. جناب موسیٰ اس کے پاس گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح اس کی کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا کام ہے جو اسے میرا ہمسایہ بنا رہا ہے. جناب موسیٰ نے سارا دن اس کو کام کرتے دیکھا. کام مکمل ہوا تو جناب موسیٰ نے ارادہ ظاہر کیا کہ آج میں رات تمہارے گھر ٹھہرنا چاہتا ہوں. خوشی سے ساتھ لے گیا. جب گھر گیا کھانا تیار کیا. کھانا تیار کرنے کے بعد ایک انتہائی لاغر ضعیف وجود، اور وہ وجود پتہ کس کا تھا؟ اس قصاب یعنی کسائی کی ماں کا تھا. پچھلی عمر ہے، انتہائی بڑھاپا اور کمزوری کا عالم. اس نے کھانا پکایا، انتہائی نرم کیا، ماں کو کھلایا. اور جب ماں نے کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد بیٹے کو پیار کیا اور لب ہلائے. چونکہ کمزوری بہت زیادہ تھی اس لیے آواز کم سنائی دیتی تھی. جناب موسیٰ نے کان قریب کیا تو یہ دعا دے رہی تھی ماں کہ مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، اسے موسیٰ کا ہمسایہ بنا دے، اسے موسیٰ کا جنت میں ہمسایہ بنا دے. تو ماں یہ وہ وجود ہے کہ جو اپنی اولاد کی حق میں دعا کر دے اللہ بھی اسے رد نہیں کرتا. اور دوستان محترم، اللہ کریم نے اپنے بندوں سے جب اظہار محبت کرنا چاہا تو دنیا کے تمام رشتے ایک طرف رکھ دیے اور کہا 70 ماؤں سے بڑھ کر تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے. تو میں نے عالم تصور میں مولا سے سوال کیا کہ باری تعالیٰ تو نے ماں ہی کو منتخب کیوں کیا؟ تو آواز آئی کہ ماں کی محبت ایسی ہے کہ جس کی دلیل نہیں دینی پڑتی کہ ماں کیسی محبت کرتی ہے، اس کی دلیل نہیں دینی پڑتی کہ ماں کیسی محبت کرتی ہے. حضرات ساری گفتگو کا حاصل اس ایک جملہ میں، اور میں اگلی شخصیت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ کریم کی اتنی صفات ہے کہ وہ صفات گنی نہیں جا سکتی، بے حد ہے، اس لیے اس کی صفات بھی بے حد ہے. لیکن اس بے حد نے اپنی تمام صفات میں سے جس صفت کو پسند کیا اور اس صفت کا اعلان کیا، وہ صفت پتہ کیا ہے؟ وہ صفت رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو ساری صفات کے ہوتے ہوئے کونین کے خالق نے رب ہونا پسند کیا. بھئی توجہ چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے، ریحان صاحب 1 منٹ ذرا. کونین کے خالق نے جب امت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہا اور بتانا چاہا کہ میں کون ہوں، تو تمام صفات چھوڑ کر وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، بے شمار اس کی صفات ہیں. لیکن اپنی مخلوق سے جب رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے رب ہونا پسند ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ مجھے رب ہونا پسند ہے، تو اللہ نے اپنی تمام صفات میں سے جس صفت کو پسند کیا وہ صفت رب ہے. اور آپ کو اس بات کا اندازہ اب ہو جائے گا کہ اللہ کریم نے اس صفت کو پسند کر کے زمین پر یہ صفت پتہ کسے عطا کی ہے؟ جو صفت اپنے لیے پسند کی ہے اللہ نے، وہ زمین پر صفت پتہ کس کے لیے پسند کی ہے؟ والدین کے لیے.
کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما، اے پروردگار رحم فرما، کن پر؟ کما ربیانی، میرے بچپن دے رب، یعنی والدین، ربوبیت صغرا رب نے عطا کی والدین کو، کما ربیانی صغیرا، جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا ان پر رحم فرما۔ اچھا یہ میں نے عرض کر دیا وہ رب العالمین ہے، اور والدین کما ربیانی صغیرا، ربوبیت صغرا اللہ نے والدین کو دی ہے، کونین کے رب نے۔ وہ رب ہو کر زمین پر کسی کو رب بنائے تو اعتراض نہیں، وہ داتا ہو کر کسی کو داتا بنا دے، وہ غوث ہو کر کسی کو غوث بنا دے، وہ غریب نواز ہو کر کسی کو غریب نواز بنا دے، تو اعتراض کیوں؟ ساری گفتگو کا حاصل اس جملہ میں، دل کی تختیوں پر لکھ کر لے جائیے، یہ نسخہ اپنی زندگی میں آزمائیے گا، اور اگر اس نسخے کا فائدہ نہ ہو تو میرا گریبان آپ کا ہاتھ۔ کونین کے رب نے والدین کو اولاد کا رب مقرر کر کے بتا دیا کہ بندہ 50 سال کا نمازی ہو، ہر سال کا حاجی ہو، کتنا زہد و تقوی کا حامل ہو، نہیں کہہ سکتا کہ میں بخشا ہوا ہوں کہ نہیں، لیکن وہ کہہ سکتا ہے جس کے والدین اس سے راضی ہیں، اس لیے جس کے والدین راضی ہوں اس سے رب بھی راضی ہوتا ہے، جس کے والدین راضی ہوں ان سے کونین کا رب بھی راضی ہوتا ہے۔ تو میں نے پوچھا مولا تو نے رب ہو کر والدین کو رب کہا کیوں؟ تو نے رب ہو کر والدین کو رب کہا کیوں؟ فرمایا کہ میں نے اپنی اس صفت سے والدین کو متصف کیا ہے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا اولاد کیسی ہی کیوں نہ ہو معافی مانگ لے، والدین معاف کر دیتے ہیں، مخلوق کیسی ہو مجھ سے معافی مانگ لے میں بھی معاف کر دیتا، وہ بھی معاف کر دیتا ہے، یہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جلدی معاف کرنے کی وجہ سے میں نے والدین کو ربوبیت صغرا عطا فرمائی ہے۔ بوڑ ورگی چھا نہیں لبدی، جنت ورگی تھا نہیں لبدی، ہر شے جگتے لب جاندیے، پیو نہیں لبدا، ماں نہیں لبدی، ہر شے جگتے لب جاندیے، پیو نہیں لبدا، ماں نہیں لبدی۔ پوچھئے ان سے جنہیں والدین سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ جنہوں نے والدین کی قدر کی ہوتی ہے وہ اسی طرح مسند پر بیٹھ کر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو والدین کی قدر نہیں کرتے زمانہ ان کی قدر نہیں کرتا۔ زمانے میں کوئی بھی بندہ صاحب قدر دیکھ لیں، اس کو بٹھا کر پوچھ لیں کہ تجھے یہ قدر کیسے ملی ہے، بتائے گا والدین کی قدر کی ہے، اس لیے رب قدیر نے یہ قدر دی ہے۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں، ناراض ہیں، تو حضور کے میلاد کا صدقہ آج ہی راضی کر لیں، اور جن کے والدین راضی ہیں، گھر میں ہیں، اس درجہ خدمت کریں کہ وہ جولی اٹھا کر تیرے حق میں دعا کرے، اور اب تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی دور کر دے، خوشیوں سے جولی بھرپور کر دے۔ آپ حضرات کے سامنے میں دعوت کلام دے رہا ہوں، آپ کے چک حاضہ کے ایک ایسے معروف سراخان رسول کو پنجاب کے طول و عرض میں اپنی خوش آوازی سے دلوں پر حکومت کرنے والا اور اپنے انداز میں منفرد ہونے کی وجہ سے اپنے کام میں توحید کا درجہ رکھنے والا جناب محمد توحید، آپ تشریف لائیں گے قادری اور شرف حاضری